سے پہلے ایک غلط فہمی ہے جس کو دور کرنا بڑا ضروری ہے. وہ یہ کہ جب اس قسم کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی مجلسیں کامیاب ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور اس خیر سے مستفید ہوں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان جو کچھ اللہ نے لکھا ہے نا، جو اللہ نے جس کے بارے میں چاہنا ہے وہ مسجد آئے گا، لازم آئے گا، باقی ہم جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ غلط فہمی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، کیونکہ یہ دنیا اسباب کی محتاج ہے. اللہ رب العزت نے جس چیز کے بارے میں بھی قدر کی ہے، تقدیر کا فیصلہ کر رکھا ہے، وہ تقدیر کو وجود میں آنے کے لیے بھی اسباب کی محتاج ہے. مثال کے طور پر یہ درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے نا، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے 4 مہینے چلے گا تو یہ ملے گا، 8 ماہ چلے گا تو یہ ملے گا، سال چلے گا تو یہاں تک پہنچے گی، 2 سال ہوں گے تو یہاں تک پہنچے گی. اللہ نے یہ لکھا ہے تقدیر میں. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جن تک ہمارا میسج پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ پوسٹر کے ذریعے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے ہو، میسج کے ذریعے ہو، لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بلانے کے محتاج ہیں. اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ کا ہمسایہ ہے یہ اس درس میں پہنچے گا جب عمیر بھائی اس کو جا کے بلائیں گے، جب عمر بھائی اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اللہ نے اس کی تقدیر ہی ایسے لکھی ہے. تو کچھ کسٹمرز جو اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ میں سے کسی نہ کسی کے محتاج ہیں کہ آپ کی طرف سے میسج پہنچے گا تو ان کے لیے جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے وہ وجود میں آئے گی. تو جب یہ نظریہ ذہن میں رکھتے ہیں تو اب آپ کو کیا پتا کہ کس کی تقدیر آپ کے ساتھ جڑی ہے، کون سا سبب آپ کے ساتھ جڑا ہے. تو آپ اپنی حد الامکان کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکے، جہاں تک میری ابیلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، وہاں تک میں یہ میسج پہنچاؤں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. لیکن یاد رکھیں میرے بھائی، یہ اسلام کا ایک کلیہ ہے. اسلام میں کسی نیکی کا کامیاب ہونا اس کی سب سے بڑی علامت تعداد نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی علامت مستقل مزاجی ہے. مستقل مزاجی جتنی دیر قائم رہتی ہے اتنی زیادہ اس کی کامیابی قائم رہتی ہے. اور جتنا تھوڑا عرصے کے لیے بندہ کام کرتا ہے، تھوڑی مدت کے لیے کام کرتا ہے، اتنے ہی کم چانسز ہوتے ہیں اس چیز کے کامیاب ہونے میں. کیونکہ انسان جتنا دلی لحاظ سے پتھر ہو چکا ہے نا، اس کو اتنے ہی زیادہ بار 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 خیر کے وہ قطرے چاہیے جو اس پتھر کو پھاڑ کے اس کے دل تک پہنچ سکیں. تو مستقل مزاجی امپورٹنٹ ہے. اور اللہ کے احسان کے، اللہ سے توفیق سے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہماری مستقل مزاجی ابھی تک تو قائم ہے، اور اللہ ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو بندہ میرا دوست ہے اس کے ہدایت کی تقدیر میرے ساتھ جڑی ہے، میرا میسج اس تک پہنچے گا اور وہ تقدیر وجود میں آئے گی اور اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا کر دیں گے. تو مجھے امید ہے آپ اس بنیاد پہ انشاءاللہ اپنی حد تک کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو وعدہ کرتے ہیں سارے بھائی انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ایمان جس کے ہونے سے انسان کی روح زندہ ہے اور جس کے ختم ہو جانے سے انسان کی روح مر جاتی ہے. ایمان اللہ نے اس فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ کبھی بھی اپنی ایک حالت میں نہیں رہتا. کبھی یہ آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے اور کبھی زمین سے اٹھنے کا من نہیں کرتا. کبھی من کرتا ہے کہ اپنی ساری ملکیت اللہ کے رستے میں لوٹا دیں، کبھی غریب کے لیے جیب سے 5 روپے نہیں نکلتے. کبھی من کرتا ہے ساری رات اللہ کے حضور عبادت میں کھڑے ہو جائیں، اور کبھی فرض نماز پڑھنے کا بھی من نہیں کرتا. کبھی من کرتا ہے کہ سارے کا سارا قرآن روزانہ ختم کریں، اور کبھی ایک آیت پڑھنا بھی من پہ بوجھل ہو جاتا ہے. ایمان کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان اپنی ایک حالت میں نہیں رہتا. وجہ کیونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کا ایک درجہ ہے ہی نہیں، ایمان کے 60 سے 70 درجات ہیں. حدیث ہے، صحیح حدیث، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بدع و 70 او بدع و 60 شعبہ، کہ ایمان کے 60 سے 70 درجات ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل درجہ ایمان کا وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے.
وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے. وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کم تر، سب سے ادنا درجہ سڑک سے کسی نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. یہاں سے ایک بات سامنے آ رہی ہے، تین چیزیں ہمارے نبی نے بیان کی ہیں، ایسے ہی ہے، ایک عبادت، دوسری معاشرت، اور تیسری باطنی بات کو اللہ نے بیان کیا. حیا کتنی ہے آپ میں، یہ میں تو نہیں جانتا نا، یہ تو آپ کے اندر کا معاملہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے کتنی حیا کو پیدا کیا ہے. مطلب ایمان کا تعلق آپ کی عبادت سے بھی ہے، ایمان کا تعلق آپ کی معاشرت سے بھی ہے، ایمان کا تعلق آپ کے اندر سے بھی ہے. تو کوئی عورت اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتی او جی پردہ دل کا ہوتا ہے. عورت اٹھ کے یہ جملہ نہیں بول سکتی کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، جسم چاہے جیسا مرضی پیش کرے. نہیں، اسلام کہتا ہے ایسی بات، اسلام کہتا ہے جو ایمان اندر ہے وہ تمہارے جسم پہ ظاہر نہیں ہو رہا، وہ ایمان مکمل نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نبی نے ایمان کی 3 ڈائمنشنز، 3 زاویے بیان کیے ہیں. اسی لیے ایمان کی اصل تعریف کیا ہے، کوئی بھائی بتائے گا؟ ایمان کی تعریف کیا ہے، کوئی بھائی بتائے گا؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، الحمدللہ سارے ایمان والے ہیں. ہاں جی، ڈرتے نہیں ہیں بھائی. ساروں کو، اکثر لوگوں کو جواب آتا ہے، وہ ڈرتے ہیں. ڈرنا نہیں میرے بھائی، کوئی نمبرنگ نہیں ہو رہی یہاں پہ، کسی کو زیادہ پیسے کسی کو کم پیسے نہیں ملنے. لیکن آپ لوگ جب ساتھ میں بولتے ہیں تو یہ ڈسکشن ہو جاتی ہے، گفتگو میں مزہ آتا ہے. ایمان کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی کوئی بھائی بتائے گا؟ نہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں تک نا بہت سارے لوگوں کو یہاں تک جواب ہے. نہیں، یہ ڈسکرپشن ہے، یہ تفصیل ہے ایمان کی. ایمان کیا ہے؟ آخری وہ بھائی کو ٹرائی کرنا چاہے. نہیں جی، نہیں. اب میں نے بیان کرنا، لوگ نے کہنا او میں ہی سوچ رہے سے. نہیں بھائی، سوچ رہے سی تو کہنا ہے تسی. ایمان میرے بھائی دل میں یقین، زبان سے اقرار، عمل سے اظہار. یہ 3 چیزیں جب ایک ساتھ بندے کے اندر جمع ہوتی ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں. اب اس میں سے ایک بھی شے کٹ کر دی جائے، ختم کر دی جائے تو ایمان ہے لیکن مکمل نہیں ہے. آپ نعرہ لگائیں میں نبی کے لیے جان نثار کر دوں گا، یقین ہے آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، رسول ہے، اس لیے میں جان نثار کر رہا ہوں. میں کہوں بھائی پانی تو بیٹھ کے پی لو، رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ پانی تو بیٹھ کے پی لو، تو کھلو کے کی ہوتا ہے. یعنی کہ جب عمل کی باری آئی ہے وہاں پہ اس کو کوئی لین دین نہیں ہے. ہاں بس میرے دل کے اندر محبت ہے. یہ ایمان ہے لیکن ایمان مکمل نہیں ہے، کہ تیسری شرط اس ایمان میں مکمل نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے میرے بھائی؟ کہ عمل سے جو کچھ ہے نا اس کا اظہار بھی کرنا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اندر کچھ ہے اور آپ کا باہر کچھ اور کرنے لگ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. جو آپ کے اندر ہے وہی شے آپ کے باہر نکلے گی. آم کا بیج بوئیں گے اس کے اوپر سیب لگ سکتا ہے بھائی؟ آم کا بیج بوئیں گے تو آم ہی لگے گا. یہ ناممکن بات ہے کہ آم کا بیج بوئے اور سیب لگنے لگے اس پہ. آپ نے بیج ایمان کا بویا ہے، آپ کے باہر جو اظہار ہوگا وہ بھی اس کے لحاظ سے ہوگا. تو ایمان کی اس تعریف کو یاد رکھیں. پھر میرے بھائی اس حدیث کے اندر ایک بڑی پیاری بات، ہمارے نبی نے کتنی درجات بتائی ایمان کے؟ 60 سے بیان کتنے کیے؟ کیوں درجات 70 اور رسول اللہ بیان کتنے کر رہے ہیں؟ 3. ایک سب سے بڑا، ایک سب سے چھوٹا، اب ایک پتہ نہیں درمیان میں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے بس سیدھا سیدھا کہا حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. اب یہ نیچے سے سیکنڈ لاسٹ ہے، اوپر سے دوسرا ہے، واللہ عالم. لیکن درجے ہمارے نبی نے کتنے کہے ہیں؟ 60 سے 70 درجات ہیں. لیکن رسول اللہ نے بیان کتنے کیے ہیں؟ 3 درجات بیان کیے ہیں. علماء بڑی پیاری بات کرتا، اللہ کی قسم کیا کمال کی ذہنیت ہے ہمارے علماء کی. کیونکہ اسلام چاہتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے ہیں میرا ماننے والا لکیر کا فقیر نہ بنے. میں نے 3 بیان کیے ہیں، اب تم قرآن اور سنت میں گوتا لگاؤ اور 70 تلاش کرو، 60 کو تلاش کرو، اور جب تلاش کرنے جاؤ گے تمہیں کچھ اور راز بھی پتہ چلیں گے، کچھ اور بھی تمہیں ملے گا. لکیری فقیری اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے یہ جو ادھر لگا ہوا ہے نا، یہ استعمال کرنا گناہ نہیں ہے بھائی، اس کو استعمال کرو، خرچ کرو اس کو.
اللہ کا ولی ہے. اللہ کی قسم امام احمد بن حنبل بھی ہیں, اللہ نے 3 پاؤنڈ دماغ دیا ہے. یہاں پہ بیٹھا ہر شخص ہے, اللہ نے اس کو بھی 3 پاؤنڈ دماغ دیا ہے. اللہ نا انصافی نہیں کرتا. یا اللہ ہم تو ویسا نہیں کر سکتے تھے جیسا امام صاحب نے کیا, میں تو چھوٹا سا کچی آبادی کا ایک بندہ تھا. نہیں بھائی, آپ کا بھی 3 پاؤنڈ ہے, اور امام احمد کا, امام بخاری کا, امام مسلم کا, ان کا بھی 3 پاؤنڈ تھا. انہوں نے استعمال کیا اور وہاں تک پہنچے. ہم استعمال نہیں کرتے اور جملے بولتے ہیں سوچی پہ آتے. ہاں جی بولو نا, سوچی پہ آتے, سوچنا نہیں, نا 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 نا, اس کو سنبھال کے رکھو, دماغ نہیں استعمال کرنا. اسلام کہتا ہے, بار بار کہتا ہے, او بھائی سے استعمال کرو. اور آپ کو پتا کفران نعمت کیا ہوتا ہے؟ کفر کرنا اللہ کی نعمت کے ساتھ, کہ نعمت ہے استعمال نہ کرنا. یہ نعمت کی سب سے بڑی ناشکری ہے. آپ کے گھر میں مال ہے, کپڑے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ فقیروں کی طرح بند پھر کے باہر چلتے ہیں. یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے آپ کو اچھے کپڑے دے رکھے ہیں نا. اب تو کوئی بندہ اچھے کپڑے پہن کے تے جا رہے ہو, کسی بیاہ شادی تے جا رہے ہو, کوئی فنکشن ہے. یعنی کہ یہ رواج ہی ختم ہو گیا کہ بن سن کے رہنا, پیارا لگنا, صاف ستھرے کپڑے بنا کے رہنا, بال میں چوپڑ کے رکھنا, یہ رواج ہی ختم ہو گیا. کیونکہ اب کوئی ایسا کر کے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی شادی پہ جا رہا ہے, کسی جگہ پہ جا رہا ہے. سوچ میرے بھائی, اسلام کہتا ہے اس کو بلند کرو. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے آپ کو 60-70 درجے ملیں گے, لیکن ہمارے نبی چاہتے ہیں کچھ خود بھی کرو. میں نے 3 درجے بیان کیے ہیں, اب کچھ گوتا زنی اس قرآن اور سنت کے اندر تم بھی کرو, کہ تمہیں بھی وہ کچھ ملے جو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا بندہ ان چیزوں کو تلاش کرے. لیکن جب تم تلاش کرنے جاؤ گے کچھ اور بھی تمہیں ملے گا, کچھ اور راز بھی تم تلاش کر پاؤ گے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے میرے بھائی, تنگ نظر انسان, تنگ نظر مومن, تنگ نظر مسلم ہو ہی نہیں سکتا. چھوٹی ذہنیت کا مالک انسان نہیں ہو سکتا جو اللہ پہ ایمان لانے والا ہے. اللہ بار بار کہتا ہے, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تدبر نہیں کرتے؟ یا تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ میں آپ کو تنگ نظری کی 2-3 مثالیں بیان کر رہا ہوں. کل ہم ایک مسجد میں گئے, ادھر لڑائی ہوتی ہے, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. لڑائی یہ نہیں کہ کوئی سون مکے چلتے ہیں وہاں پہ, لیکن لفظ کے جملے ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس بھائی نے, وہ صدر ہے مسجد کے, وہاں پہ ہمارا جمعہ تھا, انہوں نے 2-3 منٹ گھڑی پیچھے کر رکھی ہے. یعنی کہ اگر ویسے 8 بجے ہے نا تو وہاں پہ 57 ہوئے ہوتے ہیں. وجہ تاکہ یار جو لوگ تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی مسجد میں آ جائیں. اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ بھائی بولے مسئلہ ہے, خیر کا کام ہے نا. لیکن وہ چند ہوتے ہیں وہ جو بندے تنگ نظر, چھوٹی ذہنیت کے مالک. ایک ہی گل ہوئی بھائی, جنہیں آنا 4 بجے آئے, ٹائم تے آئے, اسی کو کڑے پیچھے کریے. ایسے ہوتے ہیں بندے, ہوتے ہیں. آپ کی بیوی نے چھوٹی سی بات کہہ دی, لیکن مرد کی جو غرور ہے اس کے اوپر اس نے چمٹا مار دیا. مرد کے غرور کو سب متاثر کیا اس نے. اب اتنی سی چھوٹی سی بات لے کے وہ اپنی بیوی سے منہ بنا لیتا ہے. یہ تنگ نظر مسلمان ہے, چھوٹی ذہنیت کا مالک ہے کہ دنیا لٹنے کو آئے, مسلمان لٹنے کو ہے, اسلام لٹنے کو ہے, اور اس کی اتنی چھوٹی سی ذہنیت ہے. اس بندے نے مجھے سلام نہیں کیا, میں نے بول چال ختم کر دی. یہ چھوٹی ذہنیت ہے میرے بھائی. اسلام ایسی ذہنیت نہیں پیدا کرنا چاہتا. اسلام کہتا ہے اس کو وسیع کرو, اس کو بڑا کرو, اور اس کرنے کے لیے اسلام ایسی باتیں کرتا ہے. 3 درجے ہیں, 3 درجے ہمارے نبی نے بتایا, 70 بیان نہیں کیے تاکہ انسان سوچے, اس کو تھوڑا سا استعمال کرے. جتنا زیادہ آپ کو پتا دماغ واحد شے ہے, واحد. پورا جسم ایسا نہیں ہے, دل بھی نہیں ہے, دماغ واحد ہے. جتنا استعمال کریں اتنا مضبوط ہوتا ہے, واحد ہے. باقی ہر شے کمزور ہونے لگتی ہے. ہاں بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. جب انسان بڑھاپے تک پہنچتا ہے تو دماغ تو اس کا مضبوط تھا, لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے, کیونکہ وہ خود ایک بیماری ہے, کمزور ہونے لگتا ہے. لیکن یہ جو جسم ہے ہمارا, جو ہاتھ ہے, یہ سب کچھ گھسنے لگتے ہیں. جیسے گاڑی استعمال کرتے کرتے خراب ہو جاتی ہے, اس طرح ہمارا جسم بھی ہوتا ہے. لیکن دماغ جتنا استعمال کرے اتنا مضبوط ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے آٹو پائلٹ پہ لگ جاتا ہے. دماغ کی ایک بڑی کمال کوالٹی پتا کیا؟ آٹو پائلٹ. آٹو پائلٹ سمجھتے ہیں بھائی؟ ہاں جی, جہاز ہے نا, جہاز میں ایک فنکشن ہوتا ہے آٹو پائلٹ. یعنی کہ ایک جگہ پہ جب وہ جہاز چلنے لگ جاتا ہے نا, 1 فیٹ کی بلندی پہ فکس ہو جاتا ہے, اب وہ جو پائلٹ ہوتا ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا بٹن دبا دیتے ہیں آٹو پائلٹ. اب جہاز خود چلتا ہے, اور انسان کا ذہن بھی آٹو پائلٹ پہ لگ جاتا ہے. یعنی کہ ایک کام کسی طریقے سے وہ عادت بنا لے, صحیح اگر بن جائے, اب دماغ خود وہ کام کرنے لگ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے اپنے گھر جانا ہے, اب 25 سال سے آپ اپنے گھر جا رہے ہیں اس مسجد سے, ایسے ہی ہے. اب وہ دماغ آٹو پائلٹ پہ لگا ہوتا ہے. آپ بائک سے, آپ کا کوئی پلان نہیں ہے, دماغ میں خاص طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا میں نے گھر جانا ہے.
رستے میں کالیں بھی ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, بالکل جہاں پہ سپیڈ بریکر آتا ہے خود بخود بریک لگ جاتی ہے, جہاں پہ کھڈا آتا ہے خود بخود آپ بائک سٹاپ کا, حالانکہ آپ فون پہ باتیں لگے ہوئے ہیں, آپ کا دماغ کہیں دوسری جگہ پہ گیا ہوا ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں آٹو پائلٹ. اب دماغ وہ 25 سال سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر لا کی سنت ہے. اس طرح کی مجلس جب میں خطبہ تو دے نہیں رہا نا, جمعے کا خطبہ, یہ تو ڈسکشن ہے, گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ. تو رسول اللہ کا یہ انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے باتیں کرتے تھے تاکہ یہ تھوڑا سا سوچیں, تھوڑا سا سوچ بچار کریں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک سوال رکھا, ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم. اے میرے صحابہ, ایک درخت ہے جو درخت مسلمان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے, اور اس درخت کے پتے بھی نہیں جھڑتے. ہنٹ دے رہے ہیں تھوڑا سا, اس درخت کے پتے بھی نہیں جھڑتے. آپ نے فرمایا فحدثنی, مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. اب ہمارے نبی سوال کر رہے ہیں نا, دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز کتنا خوبصورت تھا. اب سارے صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صرف 10 سال کے بچے تھے, وہی بات ان کا یہاں تک جواب آیا ہوا تھا. وہ حدیث میں خود راوی ہیں, وہ آخر میں کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا وہ کون سا درخت ہے, لیکن میرے سے بڑے صحابہ بیٹھے تھے, میرے سے بڑے لوگ بیٹھے تھے, ان کی حیا میں بتا نہ سکا. عمر بن خطاب جب بعد میں انہوں نے بتایا نا کہ ابا جان مجھے پتا تھا اس کا جواب کیا ہے, تو عمر بن خطاب کہنے لگے اگر تم بیان کرتے تو مجھے تم پہ زیادہ فخر ہوتا, مجھے تم پہ زیادہ خوشی ہوتی کہ رسول اللہ کے سوال کا تم نے صحیح جواب دیا ہے. تو جواب دیا کہ نہیں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے جب سوال کا جواب دیا جائے. تو صحابہ نے جب ساری بات کر لی, انہوں نے ڈسکشن کی, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کون سا درخت ہو سکتا ہے اس دنیا میں جو ایک مسلمان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بتا دیں, ہم گیس نہیں کر سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ہی نخلا, وہ درخت کھجور کا درخت ہے جو کہ سدا بہار ہے, سدا بہار رہنے والا ہے, اس پہ کبھی خزاں نہیں آتی. تو کھجور کا درخت کس سے مشابہت رکھتا ہے بھائی؟ ایک مسلمان سے, ایک مومن سے مشابہت رکھتا ہے. اب یہاں پہ اصل میں اسلام کیا کر رہا ہے, قرآن یا رسول اللہ کا فرمان کیا چاہتا ہے؟ اب یار سوچ تو آئے گی نا کہ یار اس درخت میں ایسی کیا بات ہے کہ میرے اندر کچھ خصوصیات اس درخت کی طرح کی ہونی چاہیے. بالکل یہ ویسے ہی جیسا ہمارا پہلا ایک درس تھا ایمان اور شہد کی مکھی, اگر آپ کو یاد ہو. تو آج کیا ہے, ایمان اور کھجور کا درخت, کیونکہ وہاں پہ شہد کی مکھی اللہ آپ کا گرو بنانا چاہتا تھا, یہاں آج کھجور کا درخت اللہ آپ کا گرو بنانا چاہتا ہے کہ انسان سیکھنے پہ آئے. ایک کھجور کا درخت بھی اس کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے. اگر نہ سیکھنے پہ آئے تو پورا قرآن اس کے سامنے بیان کر دو, وہ سیکھنے والا, وہ بندہ نہیں سیکھنے والا. اب آپ نے پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا کہ ایمان کی 60 سے کتنی برانچیں بھائی؟ 70 برانچیں ہیں, شاخیں ہیں. شاخیں کس کی ہوتی ہیں؟ شاخیں درخت کی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر دیکھیں طریقہ کیسا اپنایا. سورہ ابراہیم ہے, اللہ قرآن میں ایک آیت بیان کرتے ہیں, الم تارا کیفا, تم دیکھتے نہیں ہو. اللہ کا انداز دیکھیں, جو بندہ یہ سوچتا نہیں ہے نا, دماغ نہیں استعمال کرتا, ایسے لوگوں کو اللہ یہ جملہ بول رہا ہے الم تارا کیفا, وہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا میں نے تمہیں آنکھ نہیں دی؟ کیا دماغ نہیں ہے تمہارا؟ تم پونڈر نہیں کرتے, تم ریفلیکٹ نہیں کرتے, تم تدبر نہیں کرتے تم. اب ظاہر ہے ہم نے جس مدعے کے اوپر بات کرنی ہے کہ کھجور کے درخت میں اور ایک مومن کے اندر کون سی مماثلت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کی اور اللہ نے قرآن میں اتنی بڑی مثال بیان کی کہ ایمان کی مثال اس درخت کی سی ہے جسے رسول اللہ نے کھجور کا درخت کہا ہے. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے, وہ کیا ہے کہ کھجور کا درخت سدا بہار رہتا ہے. آپ کو پتا کھجور کا درخت سارے دنیا کے درختوں میں سے ایک درخت کی قسم ہے, نسل ہے, جس کے اوپر خزاں اثر نہیں کرتی, پتے نہیں گرتے کھجور کے درخت کے. خزاں آئی ہے, اکثر جو درخت ہیں دنیا کے ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں, گنجے ہو جاتے ہیں درخت, لگتا ہے ان کے اوپر کبھی پتا تھا ہی نہیں. لیکن جس درخت سے ہمارے نبی, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس اتنا علم تو نہیں تھا, اتنی سائنس کا علم تو ہمارے نبی کے پاس نہیں تھا. یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بات ان کو بتانے والا اور کوئی نہیں سوائے اس کے جس نے کھجور کے درخت کو پیدا کیا ہے. اس درخت کی پہلی کوالٹی ہمارے نبی نے کیا بیان کی, وہ کیا ہے؟ سدا بہار ہے. مومن بھی سدا بہار ہوتا ہے, مرتا مر جائے گا مایوس نہیں ہو سکتا. بہار تعبیر ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ خوشی کے ساتھ.
مثبت سوچ کے ساتھ. ایسا ہی ہے خزاں ہم جس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں, دکھ کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ, مایوسی کے ساتھ. مومن ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ اس کھجور کے درخت کی طرح سدا بہار رہتا ہے. ہوا بھی چلتی ہے, خزاں بھی آتی ہے, پت جھڑ بھی آتا ہے, سردی بھی آتی ہے, کچھ بھی ہو, لیکن یہ بندہ سدا بہار رہتا ہے, آپٹیمسٹک رہتا ہے, مثبت سوچ کے ساتھ رہتا ہے, اللہ کے بارے میں غلط گمان پیدا نہیں کرتا, مایوس نہیں ہوتا. حالانکہ دنیا والے کہہ رہے ہیں او بھائی تیرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, تو ابھی بھی مسکرا رہا ہے, تو ابھی بھی اسمائل کر رہا ہے. کیوں اسمائل کر رہا ہوں بھائی؟ کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ تیری مثال کس علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں بڑھاپے میں جا کے, اللہ کے نبی آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں. دعا کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو آپ نے مانگا اللہ دے دے, وہ اللہ جو چاہے وہ دے گا. آپ کی خواہش کے ساتھ اللہ چلے تو یہ اللہ کیسا؟ اللہ وہ جو اپنی حکمت کے ساتھ چلتا ہے, اپنی حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. تو پہلی میرے بھائی مشابہت کیا ہے؟ بندہ مومن مایوس نہیں ہوتا, پریشان نہیں ہوتا. اس لیے میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بہت زیادہ پریویل کر گیا ہے کہ اگر دکان ہے, بزنس چلتا ہے الحمدللہ, لیکن جب سیزن آف آتا ہے, ہر کاروبار کے کوئی سیزن آف بھی ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, ہر کاروبار میں کوئی نہ کوئی سیزن آف ہوتا ہے. لیکن وہ جو سیزن آف ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا میں نے پچھلے 10 سال سے زیادہ کمایا ہے, 10 سال سے زیادہ منافع ہوا ہے. لیکن وہ جو آف سیزن آتا ہے وہاں پہ جب اس کے مال میں تھوڑی سی کمی واقع ہوتی ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے اور وہ جملے بولنے لگتا ہے رب نے ساڈا گھر وک گیا, رب ہمارے گھر پہ ہی طاق رکھ لی ہے. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی بندہ کسی بھی حال میں ہو, کسی بھی سطح پہ ہو, وہ مایوس ہوتا. آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, اللہ کا واسطہ ہے مایوس نہ ہو. آپ کے بیٹے کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا, اللہ کا واسطہ ہے مایوس نہ ہو. کیونکہ مومن وہ جو سدا بہار رہتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی اس وقت تک اگر کنواری رہے تو آپ کے لیے فائدہ ہے, نہیں تو یہ بڑا, اس سے بھی بڑا بوجھ بن جائے گی. سسرال والے اس سے بڑا بوجھ بن جائیں گے. اور یقین کریں 2 جگہوں پہ میں نے خود دیکھا انہوں نے شادی میں جلدی کی ہے, حالانکہ صاف نظر آ رہا تھا یہاں پہ شادی نہیں کرنی چاہیے. ایک ان پڑھ بندہ, ایک جو سیانا آدمی نہیں, اس کو بھی سمجھ آ رہی یہاں پہ نہیں, انہوں نے پھر بھی کر دی. ابھی سال بھی نہیں ہوا طلاق تک بات آ گئی ہے, سال بھی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ اگر دیر کرتا ہے نا تو اللہ کی ہر دیری میں حکمت ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں یہاں پہ بیٹھا کوئی بھی بھائی ہے جو دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی, 2 سال بعد آپ شکر کرتے ہو قبول نہیں ہوئی, کچھ پورا کر دیا ہے اللہ آپ کے لیے جو چاہتا ہے. میرے بھائی اللہ کی قسم وہ آپ کی سوچ سے بالا تر ہے. اگر آپ کی سوچ میں وہ آ جائے تو وہ اللہ کیسا, وہ تو رب نہیں ہو سکتا نا. اس لیے کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی, جو من بھائے وہ اچھا, جو من کو نہ بھائے وہ اس سے بھی اچھا. تو وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی جو من بھائی اچھا سمجھ آتا ہے, من کو نہ بھائی اس سے بھی اچھا, یہ بات سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا بیٹا جو من بھائی وہ تمہیں اچھا لگتا ہے, جو من کو بھا نہیں رہا لیکن پھر بھی ہو رہا ہے اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے. اس لیے میرے بھائی علماء ایک بات کرتا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پہ, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, جس بات پہ آپ ڈٹ جاتے ہو نا اللہ وہیں آزماتا ہے. کیونکہ جہاں پہ آپ کو صبر آ جائے, جہاں پہ آپ تھوڑا سا اپنا بندوبست کر سکتے ہو, وہاں پہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائے گا وہاں جہاں پہ آپ نے متقع لگا لیا ہے, جہاں پہ آپ نے اڈا لگا لیا کہ بس یہی لینا ہے, اللہ وہیں آزمائے گا, میں نہیں دینا, یہاں تو مجھے مان یا اپنی خواہش کے پیچھے چل. اور آپ دیکھتے ہیں وہ بندہ اسی کے پیچھے چلتا ہے, نشے کی حالت تک پہنچ جاتا ہے, خودکشی تک پہنچ جاتا ہے. اللہ کہہ رہا تھا او بندے نشانی ہے کہ آپ نے سارے حربے استعمال کیے کام نہیں ہو رہا, یہ نشانی ہے, یہ آپ کی قسمت میں. آپ کا کام ہے اس پانی کی طرح جو آبشار کی طرح پہاڑ سے بہتا ہے. پتھر کو کیا کرے گا پانی آ کے؟ بھائی آگے پتھر پڑا اس مسجد جتنا, پانی اوپر سے آ رہا ہے نیچے کی طرف, کیا کرے گا پانی؟ ہاں جی او بھائی ہلو, کیا کرے گا؟ نہیں یار, پانی کیا کرے گا بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ مومن بھی ایسا ہوتا ہے, وہ پوری جان لڑاتا ہے, ہر حربہ استعمال کرتا ہے, ہر سفارش استعمال کرتا ہے, نہیں ہو رہا خلاص یا اللہ مجھے نہیں چاہیے. یہ نشانی ہے کہ اللہ کہہ رہا بندے اس سے پیچھے ہٹ جا, لیکن انسان ڈٹ جاتا ہے. لو جی آواز صاحب سانو چودھری کون کہے گا جی میں لے کے نہ وکھایا تھے ہمیں کون کہے گا کہ اسی جٹ ہوندے ہیں, اسی بٹ ہوندے ہیں, اسی شیخ ہوندے ہیں, سانو کون منے گا؟ ہوں تہاڈا بھرا لے کے وکھائے گا, پھر ویکھ ذرا تو. نہیں میرے بھائی یہ آڈا لگانے والی بات ہے, اور قدرت کے ساتھ جو لڑتا ہے قدرت ہمیشہ جیت جاتی ہے, وہ انسان ہار جاتا ہے.
تو پہلی شے کیا ہے میرے بھائی؟ مر جاؤ، قبول کر لو مرنا، لیکن مایوس ہونا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب کسی بیمار بھائی کے پاس جائیں اسلام میں عیادت کے لیے تو دعا کیا ہے؟ لا باس، وہ کینسر پہ ہے، فائنل سٹیج پہ ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا آج آخری دن ہے اس کا، اسلام کہتا ہے عیادت کیسے کرنی ہے، دعا کیا کرنی ہے؟ لا باس، ٹینشن نہیں لینی۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی دیکھیں مثبت آپٹمزم کتنا ہے اسلام میں، مثبت سوچ کتنی اسلام پیدا کرتا ہے۔ بندے جو گلاس میں ہے وہ دیکھ، جو نہیں ہے وہ نہ دیکھ، کیونکہ تو ہمیشہ ایسی پوزیشن میں رہے گا کچھ نہ کچھ تیرے پاس نہیں ہے۔ اگر ہے پہ فوکس کرے گا تو خوش رہے گا، نہیں پہ۔ کے درخت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں جو بات بیان کی اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اس کی کیا ہے؟ مضبوط جڑیں ہیں۔ مضبوط جڑوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی ویلیوز میں مومن، اپنے اصولوں میں مومن پکا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے میں کون ہوں۔ یاد رکھے میرے بھائی، فیصلہ کرنا پتا کس کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ جس کو یہ پتا نہیں ہوتا میں کون ہوں۔ بڑی گہری بات ہے۔ فیصلہ کرنا اس شخص کے لیے مشکل ہوتا ہے جس کو یہ نہ پتا ہو میں کون ہوں۔ جس کو یہ پتا ہو نا میں کون ہوں، فیصلہ کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں مومن ہوں تو ظاہری بات ہے مومن کے کچھ اصول ہیں، ہے کہ نہیں بات؟ ان اصولوں کی بنیاد پہ کتنا آسان ہے فیصلہ کرنا۔ آپ مولوی کے پاس مسئلہ لے کے آتے ہیں، آپ کو 4 سال سے وہ مسئلہ پریشان کر رہا ہے، لیکن آپ کون ہیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں۔ اگر تو ملحد ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، پھر تو جو من میں ہے کرو۔ لیکن اگر کچھ جڑیں مضبوط ہیں، آپ کی کچھ اصول نام کی چیز آپ کی زندگی میں ہے، وہ مضبوط ہیں، پھر ان جڑوں کی بنیاد پہ تم فیصلہ کرو گے، ان جڑوں کی بنیاد پہ تم ڈیسائیڈ کرو گے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ استقامت والا ہوتا ہے بندہ، استقامت والا۔ ہمارا الیکشن آتا ہے، پاکستانی قوم کھل کے سامنے آ جاتی ہے، نام دو تعلیم لا دو، انہوں نے ایمان خرید لو۔ ہاں بھائی تیری قیمت کیا ہے بھائی؟ ایک قیمے والا نان جھولے لال، ایک نا فیس بک پہ چلی ہوئی ہے ایک قیمے والا نان جھولے لال، یعنی کہ جو مرشد نے کہہ دیا وہی کر دینا۔ ایک نان جو مرضی کروا لو میرے سے۔ اس بندے کی جڑیں مضبوط ہیں؟ کوئی اوقات ہے اس کی؟ جو نوجوان نائی کی دکان پہ جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے بال شاہ رخ کی طرح کٹوانے ہیں، سلمان خان کی طرح کٹوانے ہیں، اس نے جو یہ ساری دیواریں خوبصورت ماڈل کے بھری ہوئی ان کی طرح، اس کو یہی نہیں پتا ہوتا میں نے بال کیسے کٹوانے ہیں۔ اسلام کہتا ہے جب بھی کٹواؤ سارے برابر کٹواؤ، خلاص بات ختم۔ سارا دھیان اس گلے پہ ہوتا ہے، اس کپڑے پہ ہوتا ہے، اور اس نے فوراً درزی کو فون کرنا ہے، فوراً وہ جیو والا خبر نامہ لگاؤ، وہاں پہ جو اس نے وہ کپڑے پہننے میں نے وہ والے کپڑے پہننے، یعنی کہ اس کو یہ نہیں پتا میں نے کپڑے کون سے چوز کرنے اپنی ذات کے لیے، اپنے جسم کے لیے۔ اتنا غریب، اتنا کم درجے کا مسلمان میرے بھائی آج سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو اپنے کپڑے تک ڈیسائیڈ نہ کر سکے، اپنا جوتا تک۔ آج کل فیشن جو چل رہا ہے میں نے وہی چلانا ہے۔ نوجوان پینٹ پھاڑ لیتا ہے یار، پہلے پینٹ پھٹی ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ غریب آدمی بیچارے کو اے بھائی میرے کو پیسے لے لے جا کے کچھ کپڑے خرید۔ آج پھاڑ دو پینٹ، فیشن ہے، ٹام کروز نے پہنی ہے، فلاں نے پہنی ہے۔ یار اتنی کم لیول ہے آپ، کتنا چھوٹا درجہ ہے آپ کا، آپ اپنی مرضی سے کپڑے نہیں چن سکتے کیونکہ آپ کی جڑیں کمزور ہیں۔ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں میرے بھائی، اس کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ موسمی پرندہ نہیں ہوتا۔ کون نہیں ہوتا بھائی؟ بولیں سارے۔ موسمی پرندہ کون ہوتا ہے؟ موسم بدلے اور وہ بدل جائے۔ ووٹ کس کو دو گے؟ شبنٹو جو میری جیب گرم کرے گا۔ جیب گرم ہم نرم، اصول ہے یہ، بولیں یہ اصول ہے۔ جو میری جیب میں پیسہ ڈالے گا، میں نے تھوڑے دن پہلے سنا شناختی کارڈ بک رہے ہیں، اتنے شناختی کارڈ دو اتنے پیسے لے لو۔ وہ بندہ دجال ہے، وہ بندہ کافر ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، ہمیں کیا دے رہے ہو بھائی؟ کیونکہ ہمارا اصول نام کی تو چیز ہے کوئی نہیں، کوئی ضابطہ تو ہے کوئی نہیں ہمارے پاس۔ ہم تو جاہلے ہیں، لولے لنگڑے اندھے ہیں، ہمیں تو پتہ کوئی نہیں کیسے چلنا ہے۔ جدھر لے جاؤ گے چل پڑیں گے، جدھر چلے ہوا ہم ادھر ہی ہیں بھائی۔ کٹی پکامت کے ساتھ مانگتا۔ نماز کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ مطلب آپ نمازی ہیں، مر گئے، جنت کا تالا کی چابی ہے آپ کے پاس بھائی، جا کھول کے اندر ٹور جا، ہے کہ نہیں بات؟ لیکن آپ کو لگتا ہے آج آپ نے 5 نمازیں پڑھی، چابی مل گئی، اور ساری زندگی نماز ہی نہ پڑھو، آپ کو لگتا ہے ایسے جنت ملے گی؟ یعنی کہ اس نماز پہ آپ قائم ہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، اب وہ چابی بنے گی، ورنہ اس چابی سے تالا کھلے گا، کیونکہ اب آپ کی نماز پہ استقامت ہے۔
استقامت میرے بھائی، ڈٹ جاؤ، مرنا قبول کر لو، اپنے اصول پہ سمجھوتا نہ کرو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر کبھی سور کھانا پڑ جائے، اپنی پیاس کی وجہ سے ہم مر جائیں گے، پکی بات ہے کہ اگر میں نے یہ شراب کا گھونٹ نہ لیا، یہ نہیں 2 بوتلیں پی جاؤ، نہیں، گھونٹ نہ لیا تو میں مر جاؤں گا. ہاں وہ گھونٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ زندہ رہ سکیں. یہ بھی اصول ہے یہ بھی اصول ہے کہ ہماری جان سب سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کی نظر میں. اللہ ہماری جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہتا ہے میں نے کچھ اصول بنائے ہیں، ان اصولوں کے اوپر بھی کچھ اصول ہیں. اس لیے کہتے ہیں دیر آر آلویز ایکسیپشن ٹو دا رولز، ہر اصول کی کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہوتی ہے. تیسری بات میرے بھائی اور دوستو، بڑی پیاری بات، کہ جب جڑیں مضبوط ہوں گی نا، اب ٹکے گا وہ درخت. ایسے ہی ہے، ٹکے گا نا تو اب اس پاس ککھ نہیں ہے، کچھ نہیں تمہارے پاس. لیکن اگر ایمان ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کامیاب ہو. لیکن یہ جملہ بولنا آسان ہے، یہ جملہ بولنا آسان ہے. جب آپ رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہو نا، ہاں جی، رشتہ کرنے کے لیے، وہ ٹھیک ہے آپ ساتھ آڈی گل، وہ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، نمازی ہے، داڑھی ہے، سا پیسہ. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ پیسے والے کو نہیں دیکھ سکتے، آپ کھاتا پیتا بندہ نہیں ڈھونڈ سکتے. لیکن مسلمان کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ ایمان. وہ ایمان کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے. یقین کریں کتنے رشتے ہوئے ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ بہن یہاں پہ رشتہ نہ کرو اپنی بچی کا. یہ بندہ اسلام کی قدر نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جویں دا بھی یہ ساڈے تین کوشتے رکھے گا نا. یہ سمجھوتا کیا نا، سمجھوتا ہے نا. یہ سمجھوتا کیوں ہے میرے بھائی؟ کیونکہ اس کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ ایمان مجھے بلندی عطا کرے گا. اگر ہوتا تو وہ سب سے پہلے ایمان چنتے. ایمان کے ساتھ جو مرضی چنو، خاندان بھی چنو، پیسہ بھی چنو، فیکٹری بھی چنو، کمپنی چنو، جو مرضی چنو، لیکن اس کے پیچھے ڈنڈا، اس کے پیچھے درخت جو ہے وہ ایمان کا لگاؤ. یہ سب سے پہلے ایمان ہے. اس لیے یاد رکھیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ٹینک ہیں، دنیا کی ہمارے 5ویں 6ٹھے نمبر پہ فوج ہے، سب کچھ ہے. اللہ کی قسم اگر ایمان نہیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ایمان رکھیں اس بات پہ. یہ جملہ ایسے جملہ نہ بولا کریں کہ جب تک ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں نہیں، یہ جملہ مومن والا جملہ نہیں ہے. مومن جملہ بولتا ہے جب تک ہمارے پاس ایمان ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. لیکن اس ایمان میں ہی اصول ہے کہ کچھ اسباب بھی اختیار کرو. لیکن پہلے کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کے جملوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کے اندر سوچ کیا ہے. آپ وہی بنتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں. تو کامیابی کس سے ہے میرے بھائی؟ ایمان کے ساتھ ہے. پھر چوتھی چیز جو قرآن نے خود بیان کی، وہ سارا سال پھل دیتا ہے. وہ درخت کیا کرتا ہے؟ سارا سال پھل دیتا ہے. بندہ مومن جو ہے ہر حال میں، دن ہے یا رات ہے، خزاں ہے بہار ہے، ہر حال میں وہ کوئی نہ کوئی نیکی کا عمل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. ہر حال میں وہ اللہ رب العزت کی ذات کو راضی رکھ سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اس کے اوپر دکھ آئے پھر بھی جیتا ہے، اس کے اوپر سکھ آئے پھر بھی جیت جاتا ہے. دکھ آئے صبر کر کے جیت جاتا ہے، سکھ آئے شکر کر کے جیت جاتا ہے. اس کا کوئی حال ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کے ایمان کے درخت پہ پھل نہ لگے. ہر حال میں اس کے ایمان کے درخت پہ پھل لگتا ہے. یہاں تک کہ وینٹیلیٹر پہ ہے، آخری سانسیں گن رہا ہے، وہاں پہ بھی اگر کانشسنس زندہ ہے، شعور زندہ ہے، آنکھوں کے پلکوں سے آپ نے اللہ کے حضور نماز پڑھنی. آنکھ کے اشارے سے پڑھو. اگر پیرالائز اس حد تک ہو گیا ہے بندہ، فالج اس حد تک ہے، آنکھ نہیں ہلا سکتا، اللہ کی قسم ذہن کے اندر سوچ کے وہ نماز پڑھے کہ اب میں رکوع میں جا رہا ہوں، اب میں سجدے سے اٹھ رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اس کو بھی نماز کا پورا اجر عطا کرتا ہے. مومن ہر حال میں پھلدار رہتا ہے، ہر حال میں پھل پیدا کرتا ہے. وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دنیا پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، دنیا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اللہ اکبر. اگر دنیا پہ ڈیپینڈ کرنے لگے تو دنیا گئی، عمل گیا. لیکن وہ دنیا پہ ڈیپینڈ کرنے سے آزاد ہو جاتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے. اس لیے کوئی لمحہ، کوئی حال ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب وہ کوئی نہ کوئی نیکی کا عمل نہ کر سکے. اس لیے یہاں پہ میں ایک عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے تو جب سے پتہ چلا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا دنیا لٹ جائے گی اگر آج میں نے یہ عمل نہ کیا. مطلب لٹرلی نا 3 سے 4 منٹ کا عمل ہے، اللہ کی قسم 3 سے 4 منٹ کا. نقصی میں بھی لگانا، تھوڑا آہستہ سے خشوع خضوع کے ساتھ انسان وہ پڑھے تو 5 منٹ لگ جائیں گے. وہ عمل ہے. ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، صرف آپ تک رکھنا چاہتا ہوں جن بھائیوں کو نہیں پتا، کہ وہ کہنے لگی میں بوڑھی ہوں. میں کیا ہوں؟ بوڑھی ہوں. زیادہ یہ باتیں نہیں ہوتی میرے سے،
ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایسا ذکر بتاؤ جو آسانی کے ساتھ کیا جا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتلائیں. کتنی باتیں بتائیں بھائی؟ 4 باتیں ہیں. تو ارادہ کریں انشاءاللہ آپ نے ان پہ عمل کرنا. پہلی چیز ہمارے نبی نے فرمائی 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ دو. کتنی بار؟ 100 دفعہ. اچھا جی اس کا کیا ہوگا جی؟ آپ نے فرمایا 100 دفعہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے اگر 100 غلام آزاد کر دیے جائیں، جو اجر اس شخص کو ملے گا وہی اجر اس کو ملے گا جو 100 بار سبحان اللہ کہتا ہے. اللہ اکبر. عام غلام بھی نہیں ہے. غلام بھی کس کا؟ ہمارے نبی کے پڑنا دادے، مطلب پچھلی نسل میں سے ہے، جن کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تک پہنچے ہیں. وہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی اولاد میں سے جو اگر کوئی غلام بن جائے، ان غلاموں کو 100 غلاموں کو جو آزاد کروائے، اللہ اکبر، وہ اجر اس کو مل جائے گا جو 100 بار سبحان اللہ کہتا ہے. میرے بھائی بندہ پھر بھی نہ کہے، کتنی بڑی حسرت ہوگی قیامت کے روز. اب سوچیں اگر 100 دفعہ سبحان اللہ کی اجر ہے، فرض نماز کا کیا اجر ہوگا؟ یہ تو نفلی چیز ہے، کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. اور آپ کو پتا ہے صحیح حدیث میں ہے جو عام غلام آزاد کرواتا ہے، عام غلام جو آزاد کرواتا ہے، یہ بھی آزادی ہوتی ہے. علماء بیان کرتے ہیں کوئی قرضے میں پھنسا ہوا ہے، اس کی گردن کو بھی آزاد کروانا. علماء کچھ بیان کرتے ہیں اس کو بھی غلام آزاد کرنے کا، کیونکہ وہ اس بندے کا غلام بنا ہوا ہے کہ میں نے اس کا 2 لاکھ دینا، میں نے اس کا 4 لاکھ دینا. جو وہ ادھار اس کا دے دے اور اس کو آزاد کروا لے، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا. وہ ایک عام جو غلام آزاد کریں، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ اس بندے کا ایک ایک عضو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیتا ہے. عام غلام. تو سوچیں 100 غلام، وہ بھی اسماعیل کی اولاد سے. اور ابھی بس نہیں ہوا، 100 دفعہ سبحان اللہ یقین کرے 1 منٹ لگے گا، زیادہ سے 1.5 لگ جائے گا. ابھی بیٹھے بیٹھے میں یہاں پہ پوز کروں، آپ کر لو گے. دوسرا آپ نے فرمایا 100 دفعہ الحمدللہ کہنا ہے. سارا کو الحمدللہ کہنا آتا ہے بھائی؟ کہہ دیں ایک دفعہ الحمدللہ. الحمدللہ 100 بار کہنا ہے. اچھا جی اس کا کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا 100 گھوڑے، ہٹے کٹے طاقتور گھوڑے، ان 100 گھوڑوں پہ 100 مجاہد تیار کر کے تم میدان جہاد میں بھیجو، جو تمہیں اجر ملتا ہے اللہ 100 دفعہ الحمدللہ کہنے سے تمہیں وہ اجر دے دیتا ہے. اللہ اکبر یار. اچھا وہ نا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں وہابی سمجھتا ایک بریلویاں ورگی حدیث لگ رہی ہے جڑی حدیث ہے نا، مطلب یہ اتنا برا اجر. انہوں نے ثابت کیا بھی حدیث صحیح ہے، شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے، سارے علماء نے اس کو صحیح کہا، صحیح حدیث ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ بس نہیں ہوا، 100 دفعہ جو اللہ اکبر کہتا ہے. کتنی بار؟ 100 دفعہ جو اللہ اکبر کہتا ہے. 100 اونٹ میرے بھائی، زمین آسمان اللہ نیکی سے بھر دیتا ہے اس وقت کے. آج تک کوئی نہیں جان سکا، نہ کوئی سائنس بتا سکتی ہے فاصلہ کتنا زمین آسمان کا. یعنی کہ انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا جتنی نیکی اس کو ملتی ہے جو 100 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے. اور آخری شے بنتی ہے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جو لا الہ کہتا ہے، 100 اونٹ بنا اس کے ساری مہار بھی ہے، اس کے اوپر بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، جو مسکینوں میں یتیموں میں خرچ کر دیتا ہے، جو اس کا اجر انسان کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اس کو ملتا ہے جو 100 بار لا الہ الا اللہ کہتا ہے. 5 منٹ لگیں گے آپ کو. مومن کیا رہتا ہے میرے بھائی؟ سارا سال پھلدار رہتا ہے. آپ گڈی میں سفر کر رہے ہو، موٹر سائیکل پہ ہو، یہ تو کر سکتے ہو نا. یہاں سے یقین کریں گھر سفر کریں، ہمارا گھر کا اور ہماری مسجد کا فاصلہ 3 سے 4 منٹ کا ہے. میں مسجد سے نکلتا ہوں، اب یار پیدل ہی چلنا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ میں فیس بک استعمال کر سکتا ہوں، نہ میں اس وقت واٹس ایپ چیک کر سکتا ہوں، چل رہا ہوں نا. یقین کریں گھر پہنچنے تک ختم ہو جاتا ہے، گھر پہنچنے تک ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائی آج یہ تجربہ کرتے ہیں. ابھی نا ایک تھوڑا سا ہم پاز کرتے ہیں. آپ نے 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا. ابھی پاز کر، سارے بھائی کہیں، سارے بھائی 100 دفعہ سبحان اللہ کہیں. پانی دینا. سو غلام تو آزاد کروا کے جاؤ نا آج انشاءاللہ. کوئی کسی بھائی کا ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر دے انشاءاللہ تاکہ ہم آگے چلیں گے.
ہو گیا ہم دیکھے 3-4 بھائی ہو گیا, منٹ بھی نہیں ہوا. کیوں جی بھائی؟ یہ پریکٹیکل ابھی آپ نے کیا ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ کہنے سے وہ چیز بندے میں پیدا نہیں ہوتی جو خود کر کے ہوتی ہے. ابھی آپ نے خود ثابت کر لیا نا اپنے آپ کو. میری بات تو میری ہے, آپ کی اپنی بات کی تو آپ ویلیو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ابھی آپ نے خود دیکھا, منٹ سے 1.25 منٹ لگا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر آپ کو رسول اللہ کی بات پہ یقین ہے, آپ کو 100 غلام اسماعیل کی اولاد سے آزاد کرنے کا ثواب مل چکا ہے, مل چکا ہے. یہ یقین رکھیں. ابھی آپ بعد میں الحمدللہ بھی کر سکتے ہیں, سارے کر سکتے ہیں. اگلی بات 2-3 باتیں رہ گئی ہیں, پھر بات ختم کرتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے. درخت کو پاس آ کے دیکھنا پڑتا ہے یا دور سے نظر آ جاتا ہے؟ ہاں جی, ہمارے نبی نے فرمایا مومن وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اللہ اکبر. درخت کو پاس جا کے دیکھنا نہیں پڑتا کتنے گیا ہے, ایسا نہیں کرنا پڑتا. درخت دور سے دکھتا ہے, دور سے وہ اپنا احساس آپ کے اوپر وجود میں لے کر آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مومن بھی ایسے ہوتا ہے. درخت باتیں کرتا ہے. کبھی درخت نے آپ کو السلام علیکم کہا ہو؟ ہاں جی. مومن بات بھی نہ کرے پھر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. بات بھی نہیں کی اس نے کچھ بھی نہیں کہا, صرف اس کو دیکھ کے سچائی یاد آتی ہے, اس کو دیکھ کے بہادری یاد آتی ہے, اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. مومن وہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان صرف اندر نہیں ہے, ایمان ہے جسم پہ. ظاہر بات ہے جسم پہ کچھ تو دیکھو گے نا جس کی وجہ سے یاد آئے گا اللہ. سارے لوگ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں, ایک بندہ اسٹیشن کے اوپر بیچارہ سائڈ پہ بیٹھ کے پانی پی رہا ہے, یہ مومن ہے, یہ مومن ہے. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا. فجر ٹائم سارے سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہیں, ایک بندہ لیٹ جاتا ہے کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے, فجر کی سنت کے بعد تھوڑی دیر کے ہمارے نبی لیٹتے تھے. مومن ہے, دیکھ کے یاد آ رہا ہے. اس نے کوئی بات نہیں کی آپ سے, دیکھ کے یاد آ رہا ہے آپ کو. اللہ اکبر. اس کا چہرہ, اس کا حلیہ, اس کے کپڑے ٹخنے ننگے دیکھ کے آپ کو پتا چلے گا اے کوئی اپنی لگتا ہے, یہ مومن ہے. کیونکہ درخت جیسے دور سے اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے نا آپ کو, اسی طرح مومن جہاں پہ ہوتا ہے وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا مومن ایک جگہ پہ ہے اور وہاں پہ خیر نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا درخت سال میں تقریباً 18 لوگوں کے لیے آکسیجن پیدا کرتا ہے. آپ آکسیجن کے بنا زندہ رہ سکتے ہیں؟ درخت کی قیمت دیکھیں, 18 لوگ کم از کم سالانہ زندہ ہیں, تو وہ یہ باہر درخت لگا ہوا ہے, آپ میں سے 18 لوگ اس وجہ سے زندہ ہیں. کوئی بات کرتا ہے وہ, کچھ کہتا ہے وہ, لیکن آسمان سے جو نعمتیں لے رہا ہے بانٹ بھی رہا ہے. اللہ اکبر. پھر پھل بھی آنا ہے اس پہ, پھر اس کی چھاؤں بھی آنی ہے. ابھی کوئی ایک چیز نہیں بیان ہو رہی ہے. تو مومن جہاں پہ رہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نفع بخش, فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. فائدہ پہنچاتا ہے. آپ کے ساتھ والا بھائی ہے, اس کو برف بازار سے لانی پڑتی ہے. اللہ کی قسم آپ صرف یہ کر دینا, میں کولا جڑا اپنے کولر چھپانا دکان تے جا کے, میں 2 کولے لے جانا, میرا نال والا بھی پالے گا. 20 روپے کی برف وہ لے سکتا ہے, لیکن نفع پہنچانا ہے, خیر پہنچانی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے جنت میں کسی شخص کو ٹہنیوں کے ساتھ, جنت کے درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. پتا کیا یہ کون؟ انہوں نے کہا کہ یہ رستے سے ٹہنیاں لوگوں کو پریشان کرتی تھی. ایسے جھکاؤ تھا درخت کا کہ وہ رستہ بلاک ہو گیا تھا, سارے لوگ دیکھ کے گزر جاتے تھے. یہ ایسا نہیں تھا. یہ کلہاڑی لے کے آیا ہے, ٹہنیوں کو کاٹا ہے, رستہ صاف کیا ہے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے. اللہ نے اس وجہ سے جنت عطا کر دی. آپ یہ چھوٹا مسئلہ سمجھتے ہیں؟ اچھا, ٹہنیوں کا جھکا ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے یا گٹر کا کھل جانا؟ ہاں جی, لاہور تو ساڑھا ہی پیرس, ہاں جی قصور تو ہے ہی پیرس, وینس ہے یہ, تو یہاں پہ تو گٹر نہیں کھل سکتا. ہاں جی نہیں کھل سکتا. اب بولو بھائی, سارے گزرتے ہیں, اے بغیرت حکومت, اے بے شرم حکومت, اے بے حیا حکومت, سارا پیسہ لوٹ کے کھا گئے, سارا پیسہ لے کے چلے گئے. یہ کہنا آسان ہے, مومن یہ نہیں کہتا. مومن یہ بات کرتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں, حل بتاؤ بھائی, حل. نواز شریف تو نہیں آ رہا اس کو ٹھیک کرنے, نہ عمران آئے گا, کوئی پارٹی نہیں آئے گی. آپ تو ادھر ہی رہنے والے ہو نا, بیماری تو آپ لوگوں کو پیدا ہوگی, رستہ تو آپ کا خراب ہے, کیا کرو گے؟ مومن حل پیدا کرتا ہے. کسی صفائی کرنے والے کو جیب سے 200 روپیہ دے گا, یار وہ آ کے ذرا صفائی کر دے, بات ختم. مومن حل کی طرف جاتا ہے. ایمان والا نفع بخش ہوتا ہے. یا کم از کم میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتے, نقصان بھی نہ پہنچاؤ, ہے کہ نہیں؟ خصوصاً ہمسائے. ہمارے نبی نے فرمایا جبریل جیسے آ رہے ہیں نا علیہ الصلوۃ والسلام, مجھے تو لگ رہا ہے کہیں وراثت میں حصہ نہ ہو جائے ہمسائے کا. حق دیکھو, ہمارے نبی نے فرمایا ایمان ہے اگر
ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، یعنی کہ ایمان کو ثابت کرو. کیسے؟ ہمسائے سے اچھا سلوک کر کے. اب ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے ساتھ والے ہمسائے ہیں، یقین کریں ہم ان سے تنگ ہیں. پتا کیا، رات کو 12 بجے وہ چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، چھت پہ رہتے، رات کو سوتے ہی نہیں. لاہور میں کلچر ہو گیا ہے رات کو سونا ہی نہیں ہے. الو بننا ہے جی، ہم ساروں نے الو بننا ہے. الو سوتا نہیں تو ہم نے سارے الو بننا ہے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے بھئی اگر کرنے کو کچھ نہیں تو رات کو سو. جو نیند آپ کی، عبداللہ موٹر چلا لو، وہ تیسری منزل پہ ہے اور سب سے پہلی منزل پہ اس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، کوئی عبداللہ ہی ہوتا ہے بس ہمیشہ. یقین کرے آنکھ کھل جاتی ہے. اور رات کو جن لوگوں کی تھوڑی نیند کچی ہوتی ہے، آپ اس سے پوچھیں اس کے دل سے دعا نکلے گی یا دعا نکلے گی؟ تاڈا بیڑا نکلے گی، نکلے گی، نکلے گی نا. او بھائی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کم از کم اذیت تو نہ پہنچاؤ. رات کو 1 بجے کیل ٹھوک رہے ہیں. یار ایک کیڑا ٹائم ہے کیل ٹھوکن دا بھائی؟ کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، احساس نہیں ہے اپنے اندر کہ میرا ساتھ والا، میں الو ہوں بھائی، میں نہیں رات کو سوتا. وہ تو سو جاتے ہیں نا، وہ تو سو جاتے ہیں نا. تو میں یہ کام یقین کریں وہ کرتے ہیں. اٹھ جو جی ہوں کتنے سونا ہونا. پھر اب اگر میں اٹھ جاتا ہوں، اس وجہ سے فجر نہیں پڑتا، حصے دار ہے نا تھوڑا، سارا نہیں ہے، تھوڑا بہت تو ہے نا. اس کی وجہ سے میری فجر مس ہوئی ہے، نہیں تو میں تو سو رہا تھا، اچھا خاصا اٹھ جانا تھا. تو مومن کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ گٹر کے پاس سے گزر کے ناک پہ ہاتھ رکھ کے گالیاں دے کے گزر نہیں جاتا، وہ حل کی بات کرتا ہے. اگر کچھ نہیں ہے چپ کر کے گھر جا کے سو جاؤ. کچھ نہیں نہ کرنے کو تو چپ کرو، اگر کچھ کرنے کو ہے، کوئی ترکیب ہے تو پورا کرو، بات ختم. یہ تان و تنقید کرنا یہ اسلام کا وصف نہیں ہے. درخت کی طرح بنے جو اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے اپنے آپ سے. اب آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اور دیکھیں درخت کے اوپر پھل اگر اس کو کوئی کھائے نا تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، گل سڑ جاتا ہے. تو کیا ہے، درخت خود پکار کے کہہ رہا ہے لو میرے سے. آپ کے پاس پیسہ ہے، وہ پڑا پڑا شاید آپ کو متکبر کر دے، پڑا پڑا آپ کو اللہ کے راستے سے بہتا دے. شیئر کرو، بالکل ویسے جیسے درخت شیئر کرتا ہے. لیکن جب شیئر کے قابل نہیں رہتا درخت خود ہی اس کو گرا دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر یہ میرے کسی فائدہ مند نہیں ہو سکتا تو یہ میرا بھی فائدہ کا نہیں ہے، اس کو گرا دیتا ہے. وہ کھانے کے پینے کے قابل نہیں رہتا. اللہ اکبر. درخت کے سائز ہوتے ہیں، وہ درخت بڑا ہوتا ہے، کوئی درخت چھوٹا ہوتا ہے. ایمان کے سائز ہوتے ہیں، کسی کا ایمان بڑا ہے، کسی کا ایمان چھوٹا ہے. درخت خود بخود اٹھ جاتا ہے. بھائی بولیں درخت خود بخود اٹھ جاتا ہے؟ کیسے اٹھتا ہے؟ ہاں جی، پانی دینا پڑے گا، سورج کی روشنی پہنچنی پڑے گی، کھاد لگانی پڑے گی، پھر درخت اٹھے گا. ایمان کے درخت کی کھاد قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کا ایمان کو پانی لگے گا، اس کی جڑیں مضبوط ہوگی اور یہ خوبصورت طریقے سے باہر نکلے گا. اگر وہ پانی دینا آپ نے چھوڑ دیا، جو اس مجلس میں ہم پانی دیتے ہیں، اس مجلس میں اصل میں آپ کیا کروانے آتے ہیں؟ تاڑے ٹینک خالی ہو گئے ہیں، تاڑے ٹوٹی جو پانی نہیں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، ایسی مجلس میں آ جاؤ. ان مجلسوں میں وہ پانی ملتا ہے ان درختوں کو، اس ایمان کے درخت کو. اس علم کی روشنی سے وہ ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان کا درخت تر و تازہ ہوتا ہے. درخت کو ہم نے سنڈیوں سے، کیڑوں سے، وائرس سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا؟ اب یہ نہیں درخت چمک رہا ہے، زبردست پھل دے رہا ہے، گھر جا کے سو جاؤ نہ، اب بچانا بھی ہے. ایسی نیکیوں سے دور رہنا ہے جو آپ کی نیکیوں کے تھیلوں کے نیچے سوراخ کر دیتے ہیں. اوپر سے نیکیاں بھر رہے ہیں اور نیچے سے جس طرح حسد ہے، کسی مسلمان کے اندر خیر کو دیکھ کے برداشت نہ کرنا، تکلیف ہونا اپنے اندر، حسد کا پیدا ہو جانا، وہ آپ کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو ہم نے نہ صرف ایمان کو کھڑا کرنا ہے بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے شرک سے. شرک وائرس ہے، بدعت وائرس ہے جو اس ایمان کی تباہی کر دیتی ہے. آخری بات میرے بھائی، اللہ اکبر، درخت ختم ہو جائیں تو زمین سے زندگی ختم. کیا مشابہت دیتے تھے ہمارے نبی. اگر درخت نہیں ہے تو مطلب زمین پہ زندگی، کیونکہ آکسیجن سلنڈرز تو ختم ہو گئے دنیا میں. سلنڈر کون ہے آکسیجن کا؟ قدرت کی، وہ درخت ہے. درخت ختم تو زندگی، ایمان ختم تو دنیا ختم. ہمارے نبی کی صحیح حدیث ہے، ایک بھی شخص جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، ذرہ ایمان ہے، اللہ تب تک قیامت نہیں لائے گا. اللہ ایمان والے کی عزت کتنی کرتا ہے، قدر کتنی کرتا ہے. اللہ ایمان والے کی ایک ہے اور دنیا میں ارب انسان ہے، اس ایک کی وجہ سے اللہ حیا کرتا ہے اور ساری دنیا کو تباہ نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ ہے
ایک بھی یعنی کہ اگر ایک بھی درخت لگا ہوا ہے تو اس کے ارد گرد تو کچھ لوگ زندہ رہ سکتے ہیں نا, چاہے 15-20 ہی ہوں, ہے نا. ایک مومن بھی اگر زندہ ہے, اللہ پوری زمین کو تب تک قیامت برپا نہیں کرے گا جب تک ایک بھی مسلمان ایمان کے ساتھ زندہ ہے. ہمیں ایمان کی قدر نہیں, ایمان کو پیدا کرنے والے دیکھیں اللہ کتنی قدر کرتا ہے. یہ کچھ مشابہات 9 مشابہات ہم نے بیان کی ہیں, اور بھی ہو سکتی ہیں. آپ اور بھی سوچ بچار کریں, آپ کو اور بہت کچھ ملے گا, اور بہت ساری چیزیں ملیں گی. اللہ رب العزت دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے, اللہ ہمارے ایمان کی جڑوں کو مضبوط کر دے, ہمارے ایمان کو سدا بہار کر دے, سارا سال پھلدار والا کر دے. اللہ ہماری شاخوں کو ایمان کی ایسا بلند کرے کہ وہ آسمان سے بات کریں. اللہ ہمارے ایمان کو ایسا پیدا کرے کہ دور سے وہ ایمان کا لطف, اس ایمان کی خیر لوگوں تک پہنچے. اور ایمان کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, ذائقہ بھی ہوتا ہے. یہ پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا, لیکن اس میں جامع شیری ڈال دو, ذائقہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایمان کا بھی ذائقہ ہے, ایمان کا بھی ٹیسٹ ہے. اچھا, میٹھی چیز ہمیشہ ہم کھانے کے کب کھاتے ہیں؟ شروع میں کہ آخر میں؟ کیونکہ اس کے بعد کچھ کھانا نہیں چاہتے. جب زبان کو میٹھا لگ جاتا ہے تو کچھ کھانا چاہتے ہیں, کچھ نہیں کھانا چاہتے. جس کی زبان کو ایمان لگ جاتا ہے وہ پھر کسی شے میں اس کا دل لگتا, کسی اور غیر اللہ کے اوپر اس کا دل لگتا, کیونکہ اس نے جو ذائقہ چکھ لیا ہے نا, جو اس نے در چکھ لیا ہے, جو دربار اس نے چکھ لیا. میرے بھائی تم نے نہیں چکھا تو اس لیے باتیں کر رہے ہو کہ کسی اور کے دربار پہ چلے جاؤ, کسی غیر اللہ کے پاس چلے جاؤ. تو نے ابھی ایمان چکھا نہیں ہے. جو ایمان چکھ لے اس کے بعد کچھ ہے لینا چاہتا. اللہ دعا اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں جیسے 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.